السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ تلاوت کرنے کے متعلق کہ تلاوت کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، تو دیکھیے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ آپ آج سمجھ لیں کہ تلاوت کے 3 اہم فائدے ہیں۔ تلاوت کے سب سے بڑے 3 اہم فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کیا لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، مضمون حدیث۔ اور نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلا سمجھے پڑھنے پر بھی، یہ بھی بات حدیث ہے، اور اگر کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے اس پر بھی حدیث۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں تو وہ بددین ہے یا جاہل ہے یا دونوں باتیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ تلاوت کرنے کے 3 اہم فائدے تھے، اس پر ہم لوگوں کو خاص دھیان دینا ہے۔ اس کے بعد تلاوت کے 2 اہم آداب، یعنی تلاوت جو ہم کریں گے تو کس طرح سے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے طریقہ کیا ہے، تو ان باتوں کا دھیان دینا ہے۔ دیکھیے یہاں پر دیا ہوا ہے۔ نمبر 1، پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ یعنی پڑھنے جو قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے وہ دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو، تبھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایسا اگر ہم سوچتے ہیں تو اس کے بعد ہم کو پڑھنے میں ایک عاجزی انکساری بھی ہوگی، اور پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوگا، اور پڑھنا ہمارے لیے ثواب بھی ہوگا پڑھنے سے ہمیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت و محبت کے ساتھ سننا چاہیے۔ جو انسان سن رہا ہے اس کے لیے بھی دل میں یہ خیال کرے کہ یہ احکم الحاکمین یعنی اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نہایت محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہے نا، ہم اس کلام کو سنیں گے۔ کون سی کلام؟ تو قرآن پاک کو، ہے نا۔ تو پڑھنے والا بھی دل میں اللہ کے حکم کے مطابق خیال رکھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو، اور جو انسان وہاں پہ بیٹھا سن رہا ہے وہ بھی دل میں خیال کرے کہ احکم الحاکمین اللہ رب العزت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو محبت کے ساتھ سنیں، ہم اس میں محبت و عظمت کے ساتھ سنیں، کوئی ناقدری نہ ہو اس کے سننے میں، کیونکہ اللہ کے کلام کو پڑھا جائے اور اس کو بغور اور محبت کے ساتھ نہ سنا جائے تو اس میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے، دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں تختی نمبر 1 سے لے کر کے تختی نمبر پوری بالکل 26 27 تختی ہے نا۔ تو میں آپ لوگوں کو باری باری سے تختی پڑھا رہا تھا، تو میں سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر اسی تختی کے آپ کو، وہاں پر بہت ساری باتیں نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، تو ان کو بالکل باریکی سے سمجھی جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے تختی نمبر 1، ہدایات، یہاں پر لکھا ہوا ہے ہدایات، اور اس کے بعد لکھا ہے تختی نمبر 1، یعنی تختی نمبر 1 میں جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا مفردات، تو مفردات کسے کہتے ہیں؟ تو الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ یہ بات وہاں پر نہیں لکھی ہوئی ہے، تو اسی کی وضاحت یہاں پر کی گئی ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الگ الگ حرفوں کا نام کیا ہے، الگ الگ حرفوں کا نام ہے۔ مفردات کس کا نام ہے؟ تو الگ الگ حرفوں کا نام ہے۔ کل 29 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29 حروف ہیں، جو تمام تعلیم کی بنیاد اور جڑ ہیں، یعنی اسی 29 حروف سے پورا قرآن پاک بنا ہوا ہے نا۔ پوری قرآن پاک جو لکھی ہوئی ہے یہی 29 حروف ہے، جو تمام تعلیم کی جڑ ہیں، بنیاد ہے۔ نرمی اور محبت کے ساتھ بچے کو بالمقابل بیٹھلا کر بسم اللہ پڑھا کر پھر دعا پڑھائے، اور بتلائے کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ایک ایک حرف پر رکھوا کر
थोड़ा थोड़ा सबक पढ़ाया करें, है ना। इसमें देखिए हुक्म दिया गया है कि थोड़ा थोड़ा सबक पढ़ाएं, यानी इसका मतलब ये है कि अलिफ से लेकर के या तक जब तक के पूरे मुकम्मल सही ना हो जाए उसको उस सबक को आगे नहीं बढ़ाना है। और देखिए यहाँ पर किस अंदाज में पढ़ाया गया है, वहाँ पर तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक एक अलिफ के अंदर कितने हरूफ है, तो 3 हरफ मिला करके यहाँ पर आप देख सकते हैं अलिफ, है ना। तो इस तरह से 3 हरफ मिला करके अलिफ बना है, यानी अलिफ है और लाम है और फा है, ये तीनों हरफ मिला करके यहाँ पर अलिफ बना हुआ है, आप देख रहे हैं जैसा कि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बा, ये बा और अलिफ, बा अलिफ जबर बा, इस तरह से बा अलिफ जबर बा। मैंने आपको वीडियो बनाया था जो पिछला वीडियो, तो उसमें मैंने ऐसे लिख करके भी आपको समझाया था कि बा किस तरह से पढ़, तो ये बा। उसके बाद देखिए ता, ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा। यहाँ पर आपको इस बात की तख्ती नंबर 4 में जो मैंने आपको बताया था कि अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, तो वो सारी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हा खा सब में अलिफ से पहले जबर है और अलिफ मद्दा का कायदा है ना। यहाँ पर भी देखिए दाल, अलिफ से पहले दाल के ऊपर जबर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया। और लाम के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो दाल अलिफ जबर दा एक साथ मिल गया, और लाम पर जज्म है तो इसलिए दा को लाम में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा दाल, क्या हो जाएगा दाल। उसी तरह से जाल रा जा, ये पूरे अलिफ से लेकर के या तक है, इनको हमजा या इनको सबको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में देखिए पहले दिन पहली सतर के 4 हरूफ अलिफ बा ता सा पढ़ाएं और नुक्तों का नाम 3 तक गिनती के साथ याद कराएं। ये बिल्कुल छोटे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएं, और या फिर ऐसे बच्चे जो बड़े तो हैं लेकिन उनके हरूफ की अदायगी नहीं हो पा रही है और हरूफ उनके बिल्कुल अच्छी तरह से अदा नहीं हो पाते हैं, उनके लिए है ये सबक, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाएं और नुक्तों का नाम 3 तक गिनती के साथ याद कराएं। अच्छी तरह समझा दें कि बा ता सा तीनों के एक ही शक्ल हैं, सिर्फ नुक्तों से उनकी पहचान होती है। नीचे एक नुक्ता हो तब बा और ऊपर 2 नुक्ते हों तो ता, और 3 नुक्ते हों ऊपर हो तो सा। उस तरह से सवालात करते रहें कि सा का एक नुक्ता मिटा दें तो क्या बन जाएगा वगैरह। ऐसे बच्चों को पढ़ाने का ये तरीका है ना, तो इस पर भी अमल करना है। और इसी तरह से मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि ताकि जो बच्चे छोटे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं अगर, तो उनके गार्जियन इन वीडियो को यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको देख करके उसको समझाएं और पढ़ाएं, है ना। वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके उसको बताएं, है ना, क्योंकि बहुत सारे घरों में ये किताब नहीं हो पाती है, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये बहुत मुफीद चीज़ है। और जहाँ किताब होती भी है तो वहाँ सीधा तख्ती नंबर 1 से यानी अलिफ बा से शुरू होती है। इन हिदायत को नहीं पढ़ पाते हैं बहुत लोग, है ना, तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को भी ज़रूरी समझें कि जो पूरे कुरान को जो पढ़ने का जो मतलब एक ग्रामर टाइप का मैंने बताया था कि ये कुरान का ग्रामर है, तो ये कुरान का ग्रामर यहीं पे आपको डिटेल्स मिलेंगे पूरे कि नूरानी कायदा को आखिर पढ़ा जाए तो किस तरह से पढ़ा जाए, है ना। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी चीज़ मुकम्मल तौर पे दी हुई है और आप इंशाल्लाह इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी इंशाल्लाह आपके साथ नहीं होगी, और आप इन चीज़ों को पढ़ते रहें और बच्चों को भी बताएं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है।
ایسی مشق کرائیں کہ یہاں دیکھیے ایسی مشق کرائیں کہ سوال کرنے سے بچے غلطی نہ کھائیں اور چستی و ہوشیاری سے جھٹ پٹ جواب دیں۔ اتنا زیادہ مشق کرانا ہے کہ بچوں کے ذہن میں بالکل محفوظ ہو جائے یہ بات کہ ایک نقطہ والا با ہوتا ہے، دو نقطہ والا تا ہوتا ہے، تین نقطہ والا سا ہوتا ہے نا۔ تو ان باتوں کو اچھی طرح سے بچوں کے ذہن میں محفوظ کروا دے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، ایسا پختہ یاد نہ ہو تو آگے نہ بڑھائیں۔ اب یہ بات جو ہے بہت ہی قیمتی بات ہے، مجھے یہاں پہ ہنسی بھی آ جاتی ہے نا۔ جب بھی میں یہ بات کو پڑھتا ہوں تو مجھے ہنسی بھی آ جاتی ہے۔ کیوں ہنسی آتی ہے کہ عام طور پہ میں پڑھانے جاتا ہوں تو بچے یہ کہتے ہیں، مطلب بچے کے گارجین، کہ حافظ صاحب سبق آگے نہیں بڑھ رہا ہے نا۔ تو وہاں پہ یہ سوچنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ بچے حروف کی ادائیگی صحیح سے نہیں کر پا رہے تو سبق میں کیسے آگے بڑھا دوں، ہے نا۔ اور مجبور ہو جاتا ہوں میں، اب کچھ جواب نہیں دے پاتا، بہت سمجھاتا ہوں گارجین کو۔ تو میں ان گارجین کو بھی یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ضرور دھیان دیں کہ کتاب سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بچے کے اگر حروف یا الفاظ، یہاں تک کہ یہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ الف با تا سا، ان 4 حروف کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر یہ بھی صحیح سے ادا نہ ہو تو بچوں کے سبق آپ آگے نہیں بڑھائیں، ہے نا۔ اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ گارجین کو یہ چاہیے کہ بچے بس 30 دن کے اندر میں نورانی قاعدہ ختم کرے، جھٹ پٹ قرآن مکمل کریں۔ یہاں پہ بچے کو سیکھنے کے لیے نہیں پڑھائی جاتی ہے، بلکہ بس ختم کروانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے کہ مکمل ہو جائے۔ تو ایسا پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ان گارجین حضرات کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بری لگتی ہو ہماری بات تو ہمیں معاف کریں، لیکن پھر بھی یہ ان بات پر غور کریں کہ بچے واقعی میں اگر قرآن پڑھنا سیکھ لیں تو پھر ہمیں کیا دقت ہے سبق آگے بڑھانے میں، انشاءاللہ۔ اور وہ بھی حضرات جو لوگ بھی پڑھاتے ہیں ان کو کیا دقت ہے اگر جو سبق آگے نہیں بڑھا رہے ہیں تو بالکل وہ واقعی اچھا کر رہے ہیں، بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں، واقعی میں وہ ان کو بچوں سے ایک لگاؤ ہے، تبھی تو جب تک کہ بچے سیکھ نہ جائے وہ سبق کو آگے نہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن گارجین کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ کہیں کئی دن گزر جائے، دیکھیے اس بات کو بھی لکھا ہوا کہ چاہے جتنا بھی دن گزر جائے پھر بھی ان حروف کے خوب اچھی طرح سے پہچان ہونے کے بعد دوسرا سبق یعنی جیم ہا خا پڑھا کر ان کے نقطے بھی اسی طرح سمجھائیں کہ ان تینوں حروفوں کی بھی ایک ہی شکل ہے مگر نقطوں کی فرق ہے، شناخت ہوتی ہے نا، ایک ہی جیسی شکل ہوتی ہے لیکن نقطوں کی وجہ سے ان کی شناخت ہوتی ہے، یعنی ان کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقہ پر آخر تک تمام تختی ختم کرائیں، الف کو کھینچ کر پڑھنے نہ دیں، ہے نا۔ الف ایسا نہیں کہ الف کو کھینچ کر پڑھے، الف، ہے نا، کچھ لوگ بولتے ہیں الف، تو یہ چیز بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ الف کو بالکل ایک دم جلدی پڑھنا ہے، با تا جیسے حروفوں کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، جیم دال جیسے حروفوں کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں، ہے نا، یعنی با اور تا سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ان سب باتوں کی ہدایت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 4 میں بچے نے اس تختی کو اول سے آخر تک تربیت کے ساتھ جب صحیح یاد کر لیا تو ایسے ہی آخر سے اول کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف سنے، یعنی الٹا یا سے شروع کرے الف تک آئے، پھر الف سے شروع کرے یا تک جائے، یعنی الٹا سیدھا اس کو سننا ہے، یعنی اور کچھ بعض جہاں تہاں قلم رکھ کر کے بھی اس کو پوچھنا بھی ہے۔ یہاں پر دیکھیں نمبر 5 میں کیا لکھا ہوا، جلدی قلم سے مطبوعہ مفرد حروف کی علیحدہ کتر لیں، ان کترے ہوئے حروفوں کو ورق کہتے ہیں، ان ورقوں کو بلا ترتیب پوچھیں، جب اس طرح پر بھی ہر طرح سے پکا یاد ہو جائے تو قرآن مجید سے مفرد حروف پوچھیں، ٹھیک ہے۔ بچے اگر نہ بتا سکے تو مت گھبرائیں، غصہ نہ کریں، وہی حروف قاعدہ میں دکھائیں، پھر بھی نہ آئے تو بتائے، پھر پوچھیں، پھر بتائیں، الغرض حروف شناسی اتنی ہو جائے کہ پوچھنے پر بلا تعامل بتا دیں۔
یا امتحان روزمرہ لیا کریں. جتنا امتحان لوگے اور جتنی دیر اس میں لگاؤ گے کم ہے. روزمرہ کے سبق سے اس امتحان کو مقدم سمجھے، بلکہ اس امتحان ہی کو سبق جانے. اگر کسی دن سبق نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر امتحان میں ہرگز ناغہ نہ ہو. اس ہدایت کو آئندہ کی تمام تختیوں میں یاد رکھے. عقل مند کو اشارہ کافی ہے اور یہی راز ہے، خوب سمجھ لے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات کو آپ بالکل اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اس پورے پیج کو، ہے نا، اور آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی بات. تو انشاءاللہ اسی تختی پر پڑھائی ہوگی اور میں بھی انشاءاللہ اسی پر عمل کروں گا، اور آپ حضرات بھی اسی پر عمل کریں اور اسی حساب سے آپ پڑھاتے رہیں، ہے نا. ایک ایک ویڈیو کو بار بار دکھائیں تاکہ بچے اچھی طرح سے ذہن نشی ہو جائے، ہے نا. ایک ایک ویڈیو، خاص کر کے یہ پہلا والا حروف جو ہے، پہلے والی تختی جو الف با تا سا والی جو تختی ہے، ان کو بالکل اچھی سے دکھائے تاکہ بچے اس پر اچھی طرح سے اس کو سمجھ لے، اس کو جان لے، ایک ایک حروف کو پہچان لے. اور کتاب بھی ایک نورانی قاعدہ آپ خرید لے اور جہاں پر بھی دقت ہو ویڈیو سے آپ سمجھ لے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں آپ کی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے اور ساتھ میں ہم کو بھی اجر عظیم عطا فرمائیں گے. دعا کرے کہ ہم سب لوگ کامیاب بنے، کامیاب ہو کر کے جائیں. اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے ہم لوگوں کو اس پر کامیاب بن کر کے جائیں یہاں سے، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ہم لوگوں سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت نصیب عطا فرمائے. تو انشاءاللہ پھر ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.